السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوپی کے باغپت ضلع کے گانگنولی گاؤں سے بہت ہی افسوسناک خبر سامنے آئی۔ گاؤں کے بڑی مسجد کے امام صاحب مولانا ابراہیم کئی سالوں سے وہاں پر خدمت انجام دے رہے تھے اور مسجد کے اوپر کے حصے میں ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں ان کی فیملی رہا کرتی تھی۔ مولانا صبح مدرسہ پڑھا کر افغان منتری امیر خان متقی کی مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے تقریباً صبح 10 بجے کے دیوبند کے لیے روانہ ہو گئے۔ لگ بھگ 3 بجے کے قریب ان کو کال آتا ہے کہ حضرت بہت بڑا حادثہ ہو گیا، کہ فیملی میں کوئی نہیں بچا، بیوی اور دونوں بچوں کا قتل کر دیا گیا۔ جیسا ہی خبر سنا تھا کہ مولانا بالکل مدہوش ہو گئے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اہلیہ ان کے گھر والے امید سے بھی تھی۔ موقع پر پولیس پہنچ کر تفتیش کا معاملہ جاری کر دیا۔ ٹھیک کے بعد معلوم ہوا کہ یہ واردات انہی کے شاگرد نے انجام دیا ہے جن کی عمر 16 سال بتائی جا رہی ہے۔ یہ دونوں بھی مولانا کے پاس میں حفظ کر رہے تھے اور دونوں کو تقریباً 2 سال ہو چکا تھا، تیسرا سال چل رہا تھا۔ سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے مولانا نے ان کی پٹائی کی تھی۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے مولانا کے فیملی کو ہی ختم کر دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے دوستو، کچھ اہم بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے بچوں کی بچپن سے ہی خود تربیت کریں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ مدرسے میں جا رہا ہے، مکتب میں جا رہا ہے، وہاں پر اس کی اچھی تربیت ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پر بھی اس کی تربیت ہوگی، لیکن سب سے پہلی جو تربیت گاہ ہے وہ ماں باپ کی تربیت گاہ ہے، وہ اپنا خود کا گھرانہ ہے، کہ ہم جو ہے بچپن سے ہی اس کے اندر اچھی عادتیں پیدا کریں اور اچھی تربیت اس کی کریں۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، ان کے اندر صحیح عادتیں اور اچھی عادتیں پیدا نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے کہ اے اللہ، ہمارے ماں باپ نے ہمارا حق ادا نہیں کیا، انہوں نے صحیح تربیت نہیں کی، ہمارے اندر انہوں نے اچھی عادتیں پیدا نہیں کی، اور وہاں پر جو بدلہ دیا جائے گا وہ نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ کہ اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہوگی اور ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہوگا، تو اللہ رب العزت ماں باپ کی نیکیاں بچوں کو عطا فرما دے گا، اور اگر ماں باپ کے پاس میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو بچوں کے جو گناہ ہوں گے وہ اللہ رب العزت ماں باپ کے اوپر لاد دیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میری امت کا مسکین کون ہے، کیا آپ جانتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسکین تو وہی ہے کہ پاس میں کھانے کے لیے کھانا نہ ہو اور پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مسکین وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کے حقوق کو ادا نہ کیا ہوگا، کسی کے حقوق کو دبایا ہوگا، کسی کے حقوق کو چھینا ہوگا، تو اہل حق وہ قیامت کی دن حاضر ہوں گے۔ جو اللہ رب العزت اس کی نیکیاں اہل حقوق کو عطا فرماتے جائیں گا، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جو اہل حق باقی ہوں گے ان کی گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور اس کو اون دی منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دوستو، اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی ہوگی، اپنے اولاد کے اندر اچھی عادتیں پیدا نہ کی ہوں گی، تو اس کا ہم کو وبال دنیا کے اندر بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ کہ دنیا میں اولاد اگر کوئی برائی کریں گی، کوئی گناہ کے کام انجام دیں گی، تو اس میں ماں باپ کا بھی حصہ ہوگا، کیونکہ ماں باپ نے اس کو سمجھایا نہیں، ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی، ماں باپ نے اس کے اندر اچھی عادتیں پیدا نہیں کی، اور آخرت میں بھی اولاد وبال کا ذریعہ بنی گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کریں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ وہ عرض کریں گے کہ اللہ، ہم نے دنیا میں اپنے بڑوں کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، انہوں نے ہمیں صحیح تربیت نہیں دی، انہوں نے ہمارے اندر اچھی عادتیں نہیں پیدا کی۔ ماں باپ نے ہمیں کہا کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے بن کر دکھا دیا۔ ماں باپ نے کہا کہ تمہیں بزنس مین بننا ہے، ہم نے بن کر دکھا دیا، لیکن انہوں نے ہمیں کبھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا اور ہمیں کبھی دین پر چلنے کا حکم نہیں دیا۔ انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہی نہیں، ہمیں دین پر چلنا سکھایا ہی نہیں اور ہمارے اندر اچھی عادتیں پیدا کی ہی نہیں۔ اے اللہ، چونکہ انہوں نے ہمیں دین سکھایا نہیں اور نیک راستے پہ چلنا سکھایا نہیں، لہٰذا آپ ان کو دگنا عذاب دیجیے۔ تو دیکھیے، جن اولاد کو ماں باپ محبت بھرے لقمے کھلاتے ہیں، اگر ان کو دین کی تعلیم نہیں دی گئی اور ان کو
صحیح تربیت نہیں کی گئی، ان کے اندر اچھی عادتیں پیدا نہیں کی گئی، تو یہی اولاد قیامت کے دن مقدمہ درج کریں گے اللہ کے دربار میں۔ دوسری بات خاص طور سے ٹیچر اور علماء و حفاظ کے لیے کہوں گا کہ بچوں پر زیادہ سختی نہ کی جائے۔ پہلے اسکولوں میں اور مدرسوں کے اندر بہت زیادہ مارا جاتا تھا، لیکن اب ویسا ماحول نہیں۔ پہلے بچے استاد کا اور ٹیچرز کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے۔ استاد اور ٹیچر تھوڑا مار بھی دیتا تھا تو شاگرد اور بچے اس کو اپنی سعادت مندی سمجھا کرتے تھے، لیکن اب ویسا ماحول نہیں ہے۔ اب بچے وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں جو پہلے اس عمر کے اندر نہیں دیکھا کرتے۔ اب بچے وہ سب سمجھنے لگے ہیں جو پہلے 10 سال 15 سال کی عمر میں نہیں سمجھا کرتے، لیکن اب اگر آپ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو اپنائیت کے ساتھ ہی پاسبل ہے، یعنی سختی ہو لیکن اس سختی کے ساتھ نرمی بہت زیادہ ہو، محبت کا لیول زیادہ ہو۔ اگر ہم صرف سختی کا ہی معاملہ کریں گے تو بچے دل کے اندر بٹھا لیں گے کہ استاد یا ٹیچر یا ماں باپ ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ پٹائی اب تربیت کا حل نہیں ہے، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ہر وقت حالات بدلتے رہتے ہیں، 10 سال پہلے جائیں گے تو اس وقت حالات کچھ اور تھے، پھر اس کے 10 سال پہلے جائیں گے، پھر اس کے 10 سال پہلے جائیں گے تو اس وقت میں حالات کچھ اور تھے، لیکن اب 2025 کے حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ اب اس ماحول میں آپ 20 سال پہلے والے طریقے کو اپناؤں گے تعلیم کے اندر تو وہ بچوں کو زیادہ نفع نہیں دے گا، بلکہ نفع دینے کے بجائے نقصان ہو جائے گا، کیونکہ بچے اب بہت کچھ دیکھ رہے ہیں اور بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، اور آج کل ایگو کا معاملہ بن جاتا ہے۔ بچے چھوٹی چھوٹی بات کو اپنے عزت پر لے لیتے ہیں کہ میری کوئی عزت ہی نہیں ہو رہی ہے، پھر وہ غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور غلط قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے بہت سمجھداری کے ساتھ بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ بہت ہی افسوسناک خبر تھی۔ اللہ رب العزت مولانا کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ دوسروں کی حفاظت فرمائے۔